السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں احمد ندیم قاسمی کا افسانہ سفارش، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کا فنی اور تنقیدی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ احمد ندیم قاسمی کا تحریر کردہ مضمون سفارش ہمارے معاشرے کی وہ تلخ حقیقت ہے جس کو جھٹلانا ممکن نہیں۔ سفارش جائز کام کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور ناجائز کام کے لیے بھی۔ انسان اس دنیا میں بہت سے رشتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کچھ تو رشتے خونی ہوتے ہیں جو کچھ احساس کے اور کچھ دوستی کے، اور یہی وہ رشتے ہیں جو اکثر اوقات سفارش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یا تو سفارش مالی مقاصد کے لیے کی جاتی ہے یا پھر دنیاوی مقاصد کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے ذہن میں ایک بات سما چکی ہے کہ جب تک ہمارے پاس سفارش نہ ہو تو ہمارا کوئی بھی کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم سب کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جہاں کوئی مسئلہ درپیش ہو، ہم اس کا انفرادی حل نکالنے کے بجائے تمام وقت سفارش ڈھونڈنے میں ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے مطابق سفارش کے بغیر کوئی کام ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ سفارش جیسی برائی میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم سب کے نزدیک اگر کوئی کام جائز بھی ہو تو وہ بھی سفارش کے بغیر نہیں ہوتا، گویا جائز کام کے لیے بھی ناجائز حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ کسی کی جائز سفارش کرنے کا مطلب اس کے ساتھ ہمدردی کرنا ہی ہے، بلکہ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں جائز سفارش کرنے کا حکم دیتا ہے اور واضح حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے جائز کام کی سفارش کیا کرو، کیونکہ جائز کام کی سفارش کرنے والے کو اس کی جائز سفارش کا پورا اجر ملے گا۔ دوسری طرف ناجائز مقاصد کے لیے سفارش کرنے کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں، بلکہ ایسے مقاصد کے لیے سفارش کرنے والے گنہگار ٹھہرائے جائیں گے۔ جائز کام کی سفارش کرنے پر اجر مقرر ہے، خواہ اس کی سفارش قبول کی جائے یا نہ کی جائے، کیونکہ سفارش کا مطلب کسی کی مدد یا ہمدردی ہے اور یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے میں اس کا مطلب بالکل الٹ ہے اور لوگ ہر جائز و ناجائز کام کے لیے سفارش تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں سفارش کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں، اور جب کوئی کام ممکن ہو جائے تو یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری سفارش نے کام کر دکھایا ہے۔ کبھی کبھی تو حقیقت میں سفارش کام کر جاتی ہے، مگر اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس کے ممنون ہوتے ہیں اس نے حقیقت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہاں مضمون میں اس بات کا ذکر ایک جگہ پر ایسے موجود ہے: اچانک خیال آیا کہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں۔ اچانک خیال آیا کہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں۔ 2 پیسے یا 2 روپے، چلو 2 لاکھ کی بھی کوئی بات نہیں، بلکہ صرف 2 آنکھوں کی بات ہے، پر میں مسلسل جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے تو فقہ کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ کہانی بنانے کا مقصد مصنف کا صرف یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے تمام کاموں کے لیے انسانوں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور اس پاک ذات کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، بلکہ ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ تمام بگڑی وہی ٹھیک کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ادیب اور شاعر ہمارے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ اردو ادب میں بھی ہمیں ایسی بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں جہاں پر ادیب اور شاعر حضرات اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے معاشرے سے منفی رویوں کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں احمد ندیم قاسمی کا شمار بھی ایسے ہی مصنفین میں ہوتا ہے جو نہ صرف معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ معاشرے کے مشاہدے کے بعد اس میں نظر آنے والی ناہمواریوں کی تصویر کشی اس انداز سے کرتے ہیں کہ پڑھنے والا بڑی آسانی سے اپنے ارد گرد ہونے والی ناانصافیوں کو نہ صرف سمجھ لیتا ہے بلکہ خود بھی مصنف کے ساتھ مل کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی کا عنوان اگرچہ سفارش ہے، مگر اس سفارش کے ساتھ ان حقائق پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جو ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کمزور بناتے ہیں، جیسا کہ علم کی کمی۔ اس کہانی کے مطابق فیکا ایک نوجوان ہے جو اپنے باپ کے لیے اس لیے پریشان ہے کہ اس کے باپ نے ایک نیم حکیم کے کہنے پر اپنی آنکھوں میں کوئی سرما ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی۔ یہ فقہ کے علم کی کمی ہی تو ہے جس نے اسے نہ صرف نیم حکیم کے چنگل میں پھنسایا بلکہ اس کے باپ کی آنکھ کو برباد کرنے میں اس نیم حکیم نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔
حکیم نے خدا تعالیٰ اور رسول کی قسم کھا کر اس کے باپ کو ٹھیک کرنے کا عہد کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں تیرے باپ کو ٹھیک نہ کر پایا تو قیامت کے دن مجھے گردن سے پکڑ لینا۔ کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مصنف نے معاشی تضاد کو واضح کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے وقت کے نظام صحت کو بھی بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کہانی میں مصنف نے یہ بتانا چاہا ہے کہ غریب چاہے فقہ کا باپ ہو یا کوئی اور، ان غریب لوگوں کے لیے ہسپتالوں میں نہ تو کوئی جگہ ہوتی ہے اور نہ کوئی بہتر طریقہ علاج۔ ہمارے سماج میں صحت کے شعبے میں کوئی ترقی نہیں ہو سکی کیونکہ امیر لوگ یہاں سے اپنا علاج کرواتے ہی نہیں، بلکہ وہ تو اپنا علاج کروانے کے لیے باہر یورپ کے ملکوں میں جاتے ہیں، اور یہاں ہسپتالوں میں غریب کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ مصنف لکھتے ہیں، اسے ایک ہسپتال میں لے گئے، پھر دوسرے میں لے گئے، دونوں میں جگہ نہ تھی۔ ایک اور جگہ مصنف نے غریب کی تصویر کشی کچھ اس انداز میں کی: جو بار صاحب دروازے پر بیٹھے ہیں اور کوئی اندر جانے نہیں دیتا، بلکہ کہتے ہیں کہ اپنی باری سے آؤ۔ میں اپنی باری سے کیسے جاؤں؟ میری باری آتی ہی نہیں۔ جب گھٹنا پجامے سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے؟ یہ وہ جملے ہیں جو غربت میں پسے ہوئے لوگوں کی حالت زار کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ مصنف یہاں حکومت اور ان صاحب حیثیت لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جنہیں اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی غربت، محرومیت، دکھ اور اذیت نظر نہیں آتی، یا شاید لوگ دانستہ طور پر ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ان غریب لوگوں کا حق بلکہ ان کے حصے کا پیسہ تک بھی افسران اور سیاستدان لوٹ کر کھا جاتے ہیں، اور یہ صورتحال کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی۔ یہ ختم ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک معاشرے میں تعلیم عام نہیں ہوگی تب تک کسی غریب کو اس کا حق نہیں ملے گا، کیونکہ غریب اپنے حق کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ حقوق سے آگاہی صرف اسی وقت ہوتی ہے جب انسان علم و شعور حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف نے کہانی کے مرکزی خیال اور عنوان سفارش کے بارے میں تحریر کیا کہ سفارش کرنے والے اکثر اوقات بے حسی اور بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کے لیے خاص طور پر کچھ نہیں کرتے، بلکہ بظاہر یہ جھوٹی تسلیاں غریبوں کو دیتے ہیں کہ بھرپور سفارش کر کے غریب مریضوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر مصنف کا یہ خیال ہے کہ ہم غیروں کا احساس اپنوں کی طرح نہیں کرتے، بلکہ ٹال مٹول، جھوٹ، فریب اور مکاری کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچا جاتے ہیں، اور یہ تک نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ دنیا تک ہو سکتا ہے، پر آخرت میں ہمیں جب اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے بارے میں پکڑے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سفارش کے مثبت معنی کو نہ تو سمجھتے ہیں اور نہ ہی سفارش کرتے ہوئے یا کرواتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سفارش جائز کام کے لیے کی جا رہی ہے یا ناجائز کام کے لیے۔ ہمارے ذہن میں بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے، حالانکہ اکثر اوقات سفارش کرنے والا سفارش تو کر دیتا ہے، مگر وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس نے کوئی نیکی کی ہے، بلکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ کام جو اس نے کیا اگر وہ سفارش نہ کرتا تو وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے سفارش کی درخواست تو کرتے ہیں، مگر اس کی سفارش کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی سے ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کہانی میں ہوا، اور ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جس سے ہم نے درخواست کی تھی یہ اس کا احسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قصہ مختصر مصنف کے نزدیک ہمارے سماج میں سفارش بری طرح رچ بس گئی ہے، اور ہم سب کا خیال ہے کہ یہی ہماری ترقی کی ایک سیڑھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو افسانہ سفارش کا فنی اور تنقیدی جائزہ بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔